بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مجاہد نوجوان کا حیرت انگیز واقعہ۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جو ابو قدامہ شامی کے نام سے معروف و مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جہاد کی محبت خوب ڈال رکھی تھی، چنانچہ وہ اکثر و بیشتر رومیوں سے لڑنے اور جہاد کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا کہ واقعات جہاد میں سے جو سب سے تعجب انگیز واقعہ آپ نے دیکھا ہو وہ ہمیں سنا دیجیے۔ شیخ ابو قدامہ نے فرمایا کہ سنو، میرا ایک دفعہ رکا جانا ہوا تاکہ کوئی اونٹ خرید لوں جو ہمارے اسلحے کے اٹھانے اور لے جانے کے کام آئے۔ چنانچہ میں ایک دن دریائے فرات کے قریب رکا نامی اس شہر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک عورت آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو قدامہ، میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ جہاد پر واعظ کہتے ہیں اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں۔ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اللہ نے مجھے لمبے لمبے بالوں سے نوازا ہے۔ میں نے اپنے اکھڑے ہوئے بالوں سے ایک رسی بٹ لی ہے اور اس پر میں نے مٹی مل لی ہے تاکہ بالوں کی بے پردگی نہ ہو۔ آپ اس رسی کو لیجئے اور جب دشمن کی سرزمین پر پہنچ جائیں اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے، تلواریں ٹکرانے لگیں، تیر پھینکے جانے لگیں اور نیزے سانپوں کی طرح باہر نکل آئیں، تو آپ اس رسی کو اپنے جہادی گھوڑے کے گلے میں ڈال دیں اور اس سے جہاد کریں۔ اگر آپ کو خود ضرورت نہ پڑے تو کسی ضرورت مند مجاہد کو دیجیے۔ میں اس عمل سے یہ چاہتی ہوں کہ میدان جہاد کا گرد و غبار میرے بالوں کو لگ جائے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر جہاد میں شہید ہو چکے ہیں اور میرا کنبہ جہاد میں شہید ہو گیا ہے۔ اگر مجھ پر جہاد فرض ہوتا تو میں خود چلی جاتی، لہٰذا میری جگہ آپ میرے ان بالوں کو جہاد میں استعمال کریں۔ پھر اس عورت نے کہا، اے ابو قدامہ، یہ بات بھی سن لو کہ جب میرا شوہر شہید ہو گیا تھا تو اس نے اپنے پیچھے ایک خوبصورت لڑکا چھوڑا تھا۔ اس لڑکے نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے اور جہادی ٹریننگ کر کے گھڑ سواری میں خوب مہارت حاصل کر لی ہے۔ نیز وہ تیر اندازی میں غضب کا ماہر ہے اور رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ اس وقت وہ خوب جوان ہے اور اس کی عمر 15 سال ہے۔ آج کل وہ اپنی زمینوں میں کام کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب وہ واپس آ جائے گا اور آپ یہاں موجود ہوں گے تو میں اس جوان سال بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد میں اللہ کی رضا کے لیے بطور قربانی پیش کروں گی۔ میں آپ کو دین اسلام کی عزت و عظمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے اس ثواب سے محروم نہ کیجیے گا۔ میں نے اس عورت سے وہ بٹی ہوئی رسی لے لی تو دیکھا کہ وہ اس کے سر کے بالوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے سامنے اس رسی کو اپنے سامان میں محفوظ کر کے رکھیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ میں نے رسی کو محفوظ کر کے رکھا اور رکا سے اپنے ساتھیوں سمیت نکلنے لگا۔ جب ہم مسلمہ بن عبد الملک کے قلعے کے پاس پہنچے تو پیچھے سے ایک شہسوار کی چیخنے کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، اے ابو قدامہ، خدا کے لیے ذرا رک جائیے۔ ہم رک گئے۔ جب ہم نے دیکھا تو ایک شہسوار گھوڑے کو کداتا ہوا آ رہا ہے۔ آتے ہی اس نے مجھ سے معانقہ کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ کی رفاقت سے محروم نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے، آپ ذرا چہرہ دکھا دیجئے تاکہ میں دیکھوں، اگر آپ پر جہاد لازم اور فرض ہو تو میں آپ کو اجازت دے دوں گا، ورنہ میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ جب اس نے چہرہ ظاہر کیا تو 14ویں کے چاند کی طرح ایک خوبصورت ناز پروردہ نوعمر جوان تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹے، آپ کے والد زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہوں، شاید کہ اللہ مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے۔ میں نے کہا کیا آپ کی والدہ ہے؟ تو کہنے لگے ہاں، والدہ حیات ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ جا کر اپنی والدہ سے اجازت لے لو، اگر اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک، ورنہ آپ ان کے پاس ہی رہو، کیونکہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اے ابو قدامہ، کیا آپ مجھے نہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، میں تو اسی عورت کا بیٹا ہوں جس نے آپ کے پاس سر کے بال کی رسی رکھی ہے۔ آپ اتنی جلدی بھول گئے۔ میں انشاءاللہ شہید ابن شہید بنوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے سے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جہاد میں جانے سے نہ روکیں۔ میں کتاب اللہ کا حافظ ہوں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہوں۔ میں تیر اندازی اور گھڑ سواری کا اتنا ماہر ہوں کہ میرے علاقے میں میرے جیسا کوئی نہیں۔
لہٰذا آپ مجھے چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ میری والدہ نے مجھے قسم کھلائی ہے کہ میں زندہ واپس نہ لوٹ آؤں۔ والدہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بیٹے، جب کفار سے مٹبیر ہو تو تم پشت نہ دکھانا، اللہ کے راستے میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دینا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے پڑوس اور پھر اپنے والد کے پڑوس کی دعا مانگنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو شہادت نصیب کی تو تم میری شفاعت بھی کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ کہہ کر امی جان نے مجھے سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس طرح دعا مانگی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کا پھل اور میرے جسم کا پھول ہے، میں نے اس کو تیری خدمت میں پیش کر دیا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لڑکے کی یہ گفتگو سنی تو میں بہت رویا، خاص کر اس وجہ سے کہ یہ نوعمر اور نہایت خوبصورت نوجوان تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کی والدہ کے دل پر کیا گزرے گی، اور اس کے صبر پر بھی رویا۔ اس لڑکے نے کہا، اے چچا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر میری صغر سینی پر رو رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ مجھ سے چھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نافرمانی پر عذاب دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے، وہ بیچاری تیرے بعد کیا کرے گی؟ خیر، ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ رات کو سفر مکمل ہوا اور صبح روشن ہو گئی۔ لڑکا مسلسل اللہ کا ذکر میں لگا ہوا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ لڑکا سب سے زیادہ گھڑ سواری میں ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا۔ جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جاتے، یہ لڑکا اتنا ہی چست بنتا جاتا تھا۔ دوسرے روز دن بھر سفر ہوا اور غروب آفتاب کے وقت ہم کفار کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ ہم سب روزے سے تھے، چنانچہ اس نوجوان لڑکے نے ہماری افطاری کا انتظام کیا۔ وہ افطاری کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ نیند اس پر غالب آئی اور وہ سو گیا۔ سوتے میں ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسکرا رہا ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو، ذرا دیکھو یہ نوجوان کیسے مسکرا رہا ہے۔ جب لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے، ہم نے آپ کو ابھی ہنستے ہوئے دیکھا ہے، ذرا بتائیے کیا وجہ تھی؟ تم نیند کی حالت میں کیسے ہنس رہے تھے؟ نوجوان نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میں ہنسنے لگا تھا۔ خواب یہ تھا کہ گویا میں ایک سرسبز و شاداب اور کشش باغیچے میں ہوں۔ میں اس میں گھوم رہا تھا اور لطف اٹھا رہا تھا۔ اچانک میں نے وہاں ایک عالیشان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے اور اس پر سلیقے سے پردے آویزاں تھے۔ اچانک ان پردوں کو کچھ لڑکیوں نے دروازے سے ہٹایا۔ وہ لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سب نے خوش آمدید کہا۔ میں نے خواب میں ایک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگی کہ جلدی نہ کیجیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ آپس میں کہہ رہی تھیں کہ یہ نوجوان مرضیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پر اللہ رحم کرے، ذرا آگے بڑھیے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے بلندی پر ہے اور خالص سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں زبرجد کا بنا ہوا ایک سبز پلنگ بچھا ہوا ہے۔ اس کے پائے سفید اور چمکدار چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفتاب عالمتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں چلی جاتی۔